مختلف سیاسی پارٹیز کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی اور مختلف علاقوں میں سیاسی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. جو یو ٹی میں جتنی بھی پارٹیز ہیں تمام ایکٹیو ہو گئی ہیں. جہاں اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا، لیکن وہاں کچھ باتوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کا کل جو بیان آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم 2014 میں حکومت میں برسر اقتدار ہوتے تو شاید یہ حال ریاست جموں کشمیر میں نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے 35A اور 370 یہاں سے ہٹایا گیا اور بہت سے ایسے واقعات تھے. میں آپ کی وسادت سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1996 میں جب سے ایک سنہری موقع ملا تھا نیشنل کانفرنس کو، اور 2/3 اکثریت لوگوں نے صرف اس لیے دی تھی کہ ہمیں وہ اندرونی خود مختاری یہاں پہ ریسٹور کریں گے. اس کے بعد ریاستی اسمبلی کا ریزولوشن پاس ہوا. ریزولوشن پاس ہونے کے بعد اس وقت بی جے پی کی سرکار وہاں پہ تھی، اڈوانی صاحب ہوم منسٹر تھے. انہوں نے وہ ریزولوشن نکارا اور صرف یہ رہا کہ عمر عبداللہ صاحب کو حکومت ملی اور وہ وہاں پہ اس وقت ایم اوز بن گئے گورنمنٹ آف انڈیا میں. اس لیے یہ بات آج کہنا ہے کہ ہم پروٹیکٹ کرتے یہ اس کی نفی کرتا ہے. اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی قوانین یہاں پہ آئے حکومت ہند کی طرف سے وقتاً فوقتاً گورنرس رول میں، کانگریس رول میں، اس کے لیے بھی نیشنل کانفرنس نے یہ کہا تھا کہ ہم ان قوانین کو لے کر کمیٹی بنائیں گے. بیگ صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی، ٹھاکر دیوداس صاحب کی صدارت میں ایک کمیٹی بنی، لیکن کوئی قانون واپس نہیں ہوا. تو وقتاً فوقتاً جتنے بھی قوانین آئے اس کے بدلے 1984 میں جب ان ڈیموکریٹکلی فاروق اللہ صاحب کو گرایا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 1986 میں انہوں نے پھر ہاتھ ملایا کانگریس کے ساتھ اور یہاں پہ حکومت بنائی، جس کے نتیجے میں یہاں پہ مف کریٹ ہوا اور حالات خراب ہو گئے. اور اب اسی پی ایچ ڈی کا ایک حصہ جہاں وہ یہ آج کہتے ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم 370 اور 35A کو واپس لائیں گے. کیا یہ پھر خالی بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی الیکشنز جیتنے کے لوگوں کے ساتھ یہ بات رکھی گئی تھی؟ کیا یہ پھر ایک بار دھوکہ دہی نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم آپ کی وساطت سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور ایک بار پھر ہمیں لوگوں کو اور ہم کو بیوقوف نہیں بننا چاہیے. اور جہاں تک پی ڈی پی کا تعلق ہے، جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی، ہم مفتی محمد سعید صاحب کے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو انہوں نے فیصلہ لیا اس کے خلاف آج انہی کے پارٹنر نیشنل کانفرنس کہہ رہے ہیں، اور پی ڈی پی کی طرف سے کوئی سادہ سا بیان بھی نہیں آیا. وہ اتنے اپولوجیٹک ہیں اس ڈیسیجن پہ. اس کا مطلب ہے ان کو بھی شاید لگتا ہے یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، کیونکہ ہم اس وقت اس پی ڈی پی میں خود بھی شامل تھے اور ایک وائڈر اسپیکٹرم میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اور شاید 370 اور 35A کو بی جے پی نے مانا تھا بیک برنر پر رکھنا، لیکن یہ سارا جو توڑ پھوڑ ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کو ایک بار مسلیڈ کرنے کے لیے اور اپنے جو کیے ہوئے پہ ایک کور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس لیے ہم نے سوچا یہ ان باتوں کا آپ کے ساتھ ہم وضاحت سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پتہ ہے کہ آپ نے ان کے تمام بیانات دیکھے، ایکٹیویٹیز دیکھے. وہ آج کہیں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور نہ وہ 370 کی واپسی کا کوئی روٹ دے رہے ہیں. جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ووٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ یہ بات وہ کرتے ہیں. اور ہمیں یہ پورا یقین ہے اور ہم نے واضح یہ کر دیا ہے کہ لینڈز کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہم لڑیں گے، نوکریوں کی پروٹیکشن بھی لڑیں گے، جس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. اس کو ہم ایک قانونی شیپ دینا چاہتے ہیں، ایک لیگل شیپ دینا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے اسٹیٹ آ جائے، پھر الیکشنز آ جائے، ایک طاقتور اسمبلی ہوگی اور جو ہمارے لوگوں کے حق میں جتنے بھی قوانین ہونے چاہیے وہ ہم لانے کے لیے تیار ہیں. کل صوفی یوسف کا بھی ایک بیان آیا کہ انہوں نے بولا کہ آپ نے پارٹی اور بی جے پی. دیکھیے، 1 سال سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کا بی ٹیم ہے. ہم نے واضح کر دیا اور ثابت کر دیا، جب بی ڈی سی الیکشنز آئے ہم نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا. ہم کس پارٹی کے خلاف ہیں اور کس پارٹی کے حق میں وہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا ایک آئین ہے، اس کو لے کر ہم آئے ہیں. اور مجھے امید ہے آپ لوگ اور یہاں کے رہنے والے لوگ خود یہ سمجھیں گے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور مجھے امید ہے ہماری زبان سے سننے کے بجائے آپ لوگوں سے سنیں گے کہ ان کی کیا وقت ہے اور ہماری کیا وقت.